22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، تم یاد کرو اللہ کریم کو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا، وسبحوہ، اور تسبیح بیان کرو اس کی، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں کفار اور منافقین نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے ان کا بیان تھا، اور ان کافروں اور منافقوں کے ان پروپیگنڈوں سے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو سخت ذہنی پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں پریشانی کا حل بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ اگر مخالفین، منافق اور کافر لوگ بیہودہ باتیں کرتے ہیں تو تم ان کا جواب نہ دو، بلکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کریم نے اپنی عبادات کے لیے خاص اوقات اور خاص مقدار مقرر فرمائی ہے، لیکن ذکر الہی، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے۔ جس وقت، جتنا بھی، جس جگہ بھی، جہاں کہیں بھی ہو، فرمایا اذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ جس وقت، جہاں چاہو، جتنا چاہو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اپنی تنہائیوں میں مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اللہ بھی اس انسان کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور جو آدمی مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اس انسان کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ یعنی جو انسان اللہ کا ذکر دنیا میں لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کا ذکر کرتے ہوئے، اس اپنے مومن بندے پر فخر کرتے ہوئے اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دل کا سکون اگر انسان کو چاہیے تو قرآن کریم نے نسخہ بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کثرت سے کیا کرو۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو پہلے مسلمانوں کے دل، اللہ کے نبی کے دل پریشان تھے، منافق
پروپیگنڈے کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ان منافقوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اس سے انسان کے غم اور پریشانیاں ہلکی ہوتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ والذی یصلی علیکم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کریم کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کا نزول۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ تو صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نبی پاک پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور اگر یہی صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا، یعنی کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوگی تو معنی ہوتا ہے اس کا رحمت کی دعا کرنا، اور اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے رحمتوں کا نزول۔ اور فرشتے چونکہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ تمہارے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا اور اللہ کی رحمت کا نزول کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تمہارے اوپر رحمتیں کیوں بھیجتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ کفر سے ایمان کی طرف اور لوگ بدعت سے سنت کی طرف، جہالت سے معرفت کی طرف اور نفاق سے نکال کر اللہ اخلاص کی طرف تمہیں لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھیجنے سے یہ مراد ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں شرک اور کفر اور رسومات کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تمہیں روشنی کی طرف لے آنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی خاص رحمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ کریم ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تحیتہم، ان کے لیے دعا ہوگی، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اللہ سے۔ کیا دعا ہوگی؟ سلام، سلامتی ہی سلامتی، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے عزت والا اجر۔ جس دن مومن لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یوم یلقونہ، جس دن اللہ کے سامنے
ہر انسان کی پیشی ہوگی میدان محشر میں۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت سخت وقت ہوگا میدان محشر کا، اتنا سخت وقت ہوگا لوگ نبیوں کے در پہ جائیں گے، جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے، اور یہ میدان محشر کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جس دن ایمان والے لوگ، ایمان والوں کی کیا حالت ہوگی؟ جس دن ایمان والے لوگ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس دن ان کی دعا کا ذکر کیا، آپس میں ایک دوسرے پر سلامتیاں بھیجیں گے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مسلمان کی آپس میں دعا ملنے کے وقت کی سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی بھیجتے ہیں۔ مومن جب ملتا ہے ایک دوسرے کو تو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس دن بھی، قیامت کے دن بھی یہی دعائیں ہوں گی، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ تو دونوں مسلمان کی ملاقات کے وقت بھی جیسے ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، اور سلام کرنا چاہیے انسان کو دوسرے مسلمان کو، یہ ایک دعا ہے دوسرے مومن کے لیے۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام اور دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کے ہاتھ چھڑانے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی ایک دوسرے کو جانے یا پہچانے یا اس کے علاوہ کوئی جان پہچان والا نہ بھی ہو، مومن آدمی کو دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، یہ سلامتی کی دعا ہے، اور کافر کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ کافر پر سلامتی بھیجنا جائز نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ سے آپ کافر کو سلام نہیں کر سکتے جیسے ہم مسلمان کو سلام کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے جان پہچان ہے یا نہیں ہے سب کو سلام کیا کرو، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی صرف پہچان والوں کو سلام کرے گا، دوسروں کو سلام نہیں کرے گا، یا کسی آدمی کے خوف کی وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے سلام کیا جاتا ہے، یا کسی مقصد کے لیے ہوگا، للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے لوگ سلام نہیں کریں گے۔ تو فرمایا اجر بھی تب ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسرے انسان کو سلامتی کی دعا دے، اجر بھی اسی کے اندر ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، حدیث میں بھی فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اور قیامت کے دن بھی مومن کی یہی سلام ہی ہوگا۔ یہ سلامتی کی بہت اچھی دعا ہے، اور آج کل موبائل اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی نمبر ملایا یا کسی کی کال ہو، پہلے ہیلو کرتے ہیں، وہ سلام کا زمانہ گیا۔ سلامتی مومن دوسرے پر سلام بھیجے، قیامت کے دن بھی یہی سلام، جنت میں بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی اسی چیز کو عام کرنے چاہیے جس میں اجر بھی اجر ہے، 30 نیکیاں ہیں، سلام کرنے والے کو بھی اور دوسرے پر بھی دعا ہے، سلام کی دعا ہی دعا ہے۔ ہیلو سے کون سا سلام، کون سا اجر ملے گا، کون سی نیکی ہے؟ یا اسی طریقے سے آج کل لوگ جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے الفاظ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آج کل ان کی زبانوں پہ یہ چیز ہے۔ اپنی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر کیا ہم عاشق رسول ہیں، کیا آقا کی امتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جس چیز کی ترغیب دی
اور دوسرے لوگوں کے تہذیب گندی کو ہم لوگ اپنے اندر لے کے آنے کو ایک فخر سمجھتے ہیں۔ دو چار انگلش کے الفاظ بول لیے، اسی سے سلام دعا بھی ہوئی، وہ جزاک اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کے جو الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ کوئی تھینک یو میں ہوئے، کوئی کس میں چلے گئے، کوئی کس میں چلے گئے، کیا اجر ملا؟ آقا کی سنتوں کو چھوڑ کے تباہی اور بربادی ہی ہے۔ اس لیے آدمی سلام کرے، چاہے فون پہ کرے، کسی سے بات کرنی ہو، ویسے ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں کہے، اجر ہی اجر ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس لیے گھر میں بھی انسان جائے تو سلام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے دعا ہوگی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، سلام، سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا